السلام علیکم۔ ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں میر کی غزلیں اور آتش کی غزلیں۔ ایک غزل اور ہیں فرسٹ ایئر میں جو ہے غالب کی غزلیں، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی نظم کے بارے میں۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ کون تھے اور ان کی کیا پہچان ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو ہماری غزل ہیں، میں نے بتا دیا تھا، تین ہیں وہ غزل گو ہیں اور تین ہی نظم گو ہیں۔ نظم گو میں علامہ اقبال ہیں، جو شمالی آبادی ہیں اور نذیر اکبر آبادی ہیں۔ آج ہم علامہ اقبال کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی سوانح حیات کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ان کی نظموں کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم دوسرے چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، ہے نا۔ جیسے اگر ہم بات کریں کہ ان کا علامہ اقبال کا نام کیا تھا، تو ان کا نام تھا شیخ محمد اقبال۔ شیخ محمد اقبال، ان کا تخلص اقبال تھا۔ ان کی ولادت یعنی پیدائش 1877 میں سیالکوٹ جموں میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1938 میں لاہور میں ہوئی تھی۔ اور ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کا نام تھا شیخ نور محمد۔ ان کو خطاب سر کا ملا تھا، سر محمد اقبال، اور یہ حکومت برطانیہ، اس وقت جو برٹش گورنمنٹ تھی، انہوں نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ علامہ ان کو جو خطاب ملا تھا وہ ان کی جو نظم ہے، خاص کر شکوہ جواب شکوہ کے بعد ملا تھا۔ کئی ان کو سر ہے، علامہ ہے، اور ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو ان کو ڈگری ملی تھی، وہ سب ان کو خطاب ملے تھے۔ اب ان کے بارے میں کچھ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، ماں کا نام امام بی بی تھا۔ ان کے خاندان کا تعلق کشمیری پنڈتوں سے ایک خاندان سے تھا، جو بعد میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے والدین نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، جن کا اثر واضح طور پر اقبال کی تربیت پر پڑا۔ ابتدائی تعلیم ان کے مکتب میں ہوئی، مکتب جو ہوا کرتا تھا مدرسے میں پہلے۔ نہایت ذہین تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، اس لیے تعلیم کے تمام مراحل، جتنے بھی کلاس تھیں، جتنے بھی اسٹینڈرڈ تھے، ان میں امتیازی نمبروں سے حاصل کیے، یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے نمبروں سے، بہت ہی اچھی گریڈ سے وہ پاس ہوئے، اور مشرقی و مغربی علوم پر بھی ماسٹری حاصل کی۔ مشرقی علوم اور مغربی علوم یہ ہوتا ہے کہ مشرقی علوم کو ہم قرآن اور حدیث کا علوم کہتے ہیں، علم کہتے ہیں، اور مغربی علوم جو ہم پڑھائی کرتے ہیں اسکول میں، کالج میں جو ایجوکیشن لیتے ہیں، یعنی دونوں طرح کے علم علوم ان کو اچھی طرح سے ان میں ماسٹری تھی۔ فلسفہ، عالم اور تمام مذاہب و ادیان پر گہری نظر ڈالی، پھر شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اقبال فلسفے میں ایم اے کرنے کے بعد فلسفہ ہوتا ہے فلسفی میں ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے۔ پھر مزید تعلیم کے لیے، آگے کی اسٹڈی کے لیے وہ انگلستان چلے گئے، یورپ چلے گئے، اور وہاں سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ لندن یونیورسٹی میں 6 ماہ تک عربی کے پروفیسر رہے۔ اس طرح مختلف ڈگریاں حاصل کی۔ جرمنی یوروپ ہے، وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری پوری کی، اور 1908 میں واپس 1905 میں گئے تھے، 1908 میں واپس وطن لوٹے، اور وہاں سے اپنی تعلیم کو، اپنی وکالت کو مکمل کر کے، پی ایچ ڈی کو مکمل کر کے وہ واپس آئے۔ شعر و شاعری کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ خط یعنی رائٹنگ سے داغ دہلوی کو اپنا استاد انہوں نے بنا لیا تھا، لیکن شاگردی کا یہ سلسلہ خود استاد نے یہ لکھ کر بند کر دیا کہ اب اصلاح کی گنجائش کم ہے۔ اقبال کے زمانے میں وطن کی آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی، اس کو ہم موومنٹ کہتے ہیں، آندولن کہتے ہیں، نیشنل آندولن کہتے ہیں،
جس کو جو انگریزوں کے خلاف پیدا ہو رہی تھی، وہ جو تحریک تھی اس وقت وہ زور پکڑ رہی تھی. اس وقت آپ نے نظم ترانہ ہندی، جس کو ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، اس جیسی سنہری نظم، اس جیسی شاداب نظم انہوں نے لکھی تھی. اور اس کو لکھ کر آج بھی ہم وطن سے محبت اور ان سے وطن سے عقیدت اور محبت کو ہم اپنا بتاتے ہیں، چرچا عام کرتے ہیں. ان کی مقبولیت ان کو حاصل ہوئی. اس کے بعد نظموں کا سلسلہ شروع ہو گیا. آج تک کسی شاعر کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو اقبال کو ہوا، ان کی نظموں کی وجہ سے. حالانکہ انہوں نے شروعات غزل سے کی تھی، لیکن غزل کی جانب سے انہوں نے اپنے آپ کو ہٹا دیا اور تلمیحات پہ زیادہ زور دیا. نظموں میں اسلام کو زیادہ زور دیا، اسلام کے بارے میں تلمیحات زیادہ کہیں. ان کا کلام نے صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے علاوہ ایران میں، افغانستان میں، دیگر مسلم ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، وہاں پر مغربی ممالک میں بھی، یہاں تک کہ مغربی ممالک میں بھی، یوروپ میں بھی، پشچمی ملکوں میں بھی وہ آج بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ کے اوپر مولانا رومی کا بڑا اثر تھا. مولانا رومی ہوا کرتے تھے، اور جب مغربی تہذیب کو غور سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا تھا لندن جانے کے بعد، یوروپ جانے کے بعد، اور اسلامی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، تو آپ کی شاعری کا رخ ہی بدل گیا. پہلے آپ کی شاعری میں وطن سے محبت کا رنگ غالب تھا، لیکن بعد میں سوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے، مسلموں کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے شاعری میں اسلامی رنگ ڈالنے اسلامی رنگ ڈالا، اور جو ان کی زندگی کے آخری ایام تک، آخری دنوں تک رہا. بالائے آخر 1938 میں 21 اپریل کو اردو ادب کا یہ عظیم ترین شاعر اور محسن اور دوست اور ملت کا ایک روشن ستارہ ہمیشہ کے لیے دنیا فانی سے چلا گیا اور ڈوب گیا، اور اب آرام کر رہا ہے لاہور میں. اگر ان کے خصوصیات کلام کی بات کرتے ہیں تو اقبال ہماری زبان کے فلسفی شاعر تھے، اردو کے فلسفی شاعر تھے. انہوں نے اپنے فلسفے سے ملت اسلام کو بیدار کیا، ان کو جگایا اور ان میں روح پیدا کی. وہ مسلمانوں کو ذلت کے گڑھے سے نکالنا چاہتے تھے. اقبال نے خودی کا فلسفہ دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو پہچانو، یعنی اپنی ذات کو پہچانو، اپنے پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچانو اور ان کو پروان چڑھاؤ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی کے ذریعے سے اقبال نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا. ان کا سارا کلام خوبصورت تصویروں کی آرٹ گیلری ہے. پیکر تراشی میں اشتعارہ تشبیہ سے بہت مدد ملتی ہے، جسے استعمال کرنے کا اقبال کو بہت سلیقہ تھا. ان کے کلام میں ترنم بہت تھا، بحروں کا استعمال بہت خوبی سے کیا گیا تھا، سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا. لفظوں کا انتخاب بڑی ہنرمندی سے کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی نظموں کو بڑی خوش آہنگی سے دیکھا جاتا ہے. اقبال نے اپنی شاعری میں صنعتوں کا استعمال کیا، جس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تلمیحات وہ چیز ہوتی ہیں جس میں کسی قصے کو، کسی پرانے قصے کو، کسی اسلامی قصے کو، کسی حدیث کی قصے کو بیان کیا جاتا ہے، وہ تلمیحات ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی نظموں میں تلمیحات کو بیان کیا ہے. اقبال نے خود کہا ہے کہ میں شاعر نہیں، فلسفی اور پیغامبر ہوں، اس لیے ان کا فلسفہ اور پیغام عام طور پر یہ توجہ کا مرکوز ہے. نمونہ کلام جو انہوں نے خود لکھا ہے: ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو، یعنی کہ سورج کی کرنوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سے کر نہ سکا. جس نے خود نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا، ان تک پہنچ گیا، لیکن خود ہمیشہ کس میں رہا؟ اندھیرے میں رہا، تاریکیوں میں رہا. مختصر تعارف: قدرت نے ایک بے قرار روح کو بے قرار دل فلسفی کے دماغ سے قلندرانہ مزاج اور بلند تخیل سوچ کے ساتھ جس کو وجود بخشا. ہم اس ہستی کو اقبال کے نام سے جانتے ہیں. یہ نام نہ صرف ہماری شاعری کی آبرو ہے، بلکہ اقبال مند قوم کو بھی یہ پیغام نہایت عزیز ہے. تو ہم نے اقبال کے بارے میں پڑھ لیا، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی خصوصیات کلام کے بارے میں.
یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہے. کل ہم پڑھیں گے ان کی جو اہم نظم ہے خضر راہ، اس کے بارے میں. تب تک السلام علیکم.